إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم منبع العلم والهلم والإكرام وعلى آل صحابه ومدد المغالب سيدي المرشد وسيلة النبي الغوث الأعظم غاسل المسجد وغير الملة وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطري بها هذا الوباء الحاكمة: المصطفى والمرتضى وبلاغنا والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافعی رنج و بلا. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافعی رنج و بلا. شاہی ہلا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہی ہلا محمد علی کا فاطمہ کا راہ کی جانی، اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شکر نور نورانی، اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن سازی. تو پہلے پر کر دے الہی خیر کرتا ہے باقی شاہ شتانی. دیکھے کہ نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت امامت تیرے گھر کی ہے، شہادت تیرے گھر کی ہے، اور بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے. وہی ہر دور سے کر دے میری مشکل کی آسانی، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دو نشان. ہمارے دین کی حقانیت کے دو شاہد ہیں: معین الدین اجمیری، معین الدین اجمیری، معین الدین برادران اسلامیہ، غلامان رسول و آل رسول، وابستگان دامان غوث و خواجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس نے
آپ کو اس کے نبی پاک علیہ السلام یہ زبان اور مزید یہ کرم اللہ تعالی ایک طرح محبتوں سے دوسری طرف دوستوں دنیا سب سے ایک مرتبہ دو عظیم الشان اعلانات کے ساتھ حاضر ہوئے. آج آپ ہمارا مذکور کا جو پہلے اور اول تو مشکل مولانا فضائل مولانا حضور سیدنا رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک طرف اس دادا کا ذکر ہے جس کا کائنات کو اسلام علیہ وسلم اور پھر ان شہزادے کا ذکر ہے جو آفاق ولایت جو سلطان اولیاء جو پیران علی ہیں جو بہت سے آدھے عمومی طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم ہمارے سلف و صالحین کے اکابرین ایام عبادت کا ذکر یا پھر ان کی مثال کی تعلیموں میں ان کی ذکر کی مجلسوں اور گفتگوؤں کو رکھنا. دوستو انسان کو جب اللہ بار تعالیٰ نے تبھی سے لے کر اب آدمیت وفات کا چھٹی انسان کے پیش نظر ہمیشہ انسان کے پیش نظر ہمیشہ دو چیزیں نہیں فائدہ ہے نقصان. حابیل و قابیل کے واقعے کے ساتھ آدم علیہ السلام کی لڑائی جب اختلاف ایک دوسرے کا قتل کر دیا تو تبھی سینکڑوں سال پہلے یہ حقیقت آشکارا ہوا ظاہر ہے کہ انسان کے درمیان نفرت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کا بیٹا دوسرے بیٹے کو قتل کر سکتا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا تو اس کے اوپر جب انہوں نے توجہ کی تو وہاں کسی کو شاہدین علماء فرماتے ہیں کہ سبب کیا تھا؟ جائیداد ساری کائنات توجہ ہے بہت زیادہ ساتھ بالکل نئی بات آپ کر دیا جائیداد تھی نہیں منصب تھا نہیں حکومت تھی نہیں تختار بھی نہیں ہیرے جواہرات جھگڑے ابھی نہیں ہوئے. سبب
What was the reason behind his son of God? وجہ کیا ہوا؟ سبب کیا ہوا؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ اگر جھگڑا جائیداد تھا، نہ جھگڑا اقتدار تھا، نہ جھگڑا دولت نہ تھا، نہ جھگڑا منصب کا تھا، نہ جھگڑا سبا کا تھا، تو پتہ چلا جھگڑا حسد کا تھا، جھگڑا اینیمیٹی کا تھا، جھگڑا جیلسی کا تھا. ایک طرف محبت، پیور محبت، خالص محبت، اور ایک طرف اسی محبت کی بنیاد پر پیدا ہونے والی عداوت. پوچھے آپ اسی محبت کو جب آدم نے اپنے ایک بیٹے سے بے پناہ محبت کی، سمجھو ہے آپ، تو دوسرے بیٹے کو عداوت، دوسرے بیٹے کو نفرت ہوگی. اب یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکا. حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا کہ تقریباً 8 بھائی ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو محبت ہے یوسف. بیٹے سب برابر ہی ہوتے ہیں، محبت آپ کو بھی ہے، مجھے بھی اولاد دی ہے اللہ نے، محبت سب سے ہوتی ہے، لیکن ان میں ایک بہت زیادہ چہتا، کوئی حسن کی بنیاد پر شہیدہ ہو جاتا ہے، کوئی عمل کی بنیاد پر شہیدہ ہو جاتا ہے، کوئی فرما برداری کی بنیاد پر شہیدہ ہو جاتا ہے، کوئی اطاعت عاجزی کی بنیاد پر شہیدہ ہو جاتا ہے. محبت کرنے میں ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، یہ بڑھتے رہتا بھی ہے اور گھٹتے رہتا بھی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سازش رچی، قرآن اس طرح تفصیل آیا، آگے کہنے لگے کہ ہم سب جائے، میں ڈرتا ہوں کہ نہیں کچھ آتا. حالانکہ سگے بھائی آج اختلافات ہیں، اہل سنت کے مسلمانوں اسی پس منظر کی طرف آپ کو لے کر آؤ تاکہ ہم اور آپ بالکل ایک صالح معاشرہ سے جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی بھائی آنے کہا کہ ہم دیکھ جائیں گے یعقوب نے کہا کہ میرے خدا کا سہارا ہے. پھر اس کے بعد دیکھ گئے کنویں میں پھینک دیا، اس کے بعد ایک بھیڑیے کا خون لیا، ان کے کپڑوں پر لگا. یہ قرآن میں کسی تاریخی کتاب سے آپ کو واقعہ بیان نہیں کر، قرآن کہہ رہا ہے. اس کے بعد اسے رنگا، یوسف خون میں آلودہ کر بظاہر طور پر لاکھ یعقوب کو خدمت میں پیش کر دیا. قرآن کہتا ہے یعقوب رونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا. جبرائیل حضور نے میرے اور آپ کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے سفر معراج کی رات آنے، اسراء و معراج کی رات آنے، تو حضور نے مرتبہ جبرائیل سے پوچھا، حالانکہ جاؤ اے جبرائیل نے بتا دے صحیح سے کیری رفتاروں میں لے آیا، ایک پر سدرہ پر دوسرا پر زمین، یہ تیری رفتار کا کبھی تو غیر معمولی رفتار سے روئے زمین پر آیا ہے، اس سے زیادہ رفتار سے آیا ہے. تو جبرائیل کہنے لگے یا اللہ 3 ایسے مواقع کہ میں بہت زیادہ تیز اور بڑھائی ساتھ اس دنیا میں آیا. ایک وقت جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں سدرہ پر اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ اور میرے یوسف کے زمین پر آنے سے، سطح پر آنے سے، اس سے پہلے کوئی نقصان نہ پہنچے، جاؤ اپنے کمر بچھا کر اس کی حفاظت کرو. دوسرا کام کہا یا رسول اللہ جب اسماعیل کے گلے میں ابراہیم چھری چلا رہا، چھری چل رہی ہے، دیکھیں آپ برکتائی کا عالم، چھری چل رہی ہے اور سدرہ پر اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ چھری کے چلنے سے پہلے جنت میں جاؤ، تم جنت میں جاؤ، تم اور اسماعیل کو ہٹاؤ اور اس کو دیکھ رکھ لو. یا رسول اللہ سب سے زیادہ اور اس
مرتبہ یا رسول اللہ بہت احترام جب آپ کے رمضان مبارک تو لمحائے مبارکہ سے آپ کے جب بوڑھے مبارکہ کرنے لگا اللہ نے یہ منظر دیکھا تو میں سجدہ پر تھا میں بھی دیکھ رہا تھا اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جا اور اتنی تیز رفتاری سے جا کہ میرے محبوب کے مصطفیٰ کے خون کے قطرات کے زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر پروں خون کے قطرات کو لے لے ورنہ مجھے میری عزت کی قسم میرے حبیب کا زمین پر گر گیا رسول قیامت تو یہ واقعہ پس منظر میں آپ نے میرے بیان کیا حقیقتاً اگر اس پر غور کیا جائے تو دنیا میں جو جھگڑے ہوئے ہیں کہاں سے آئے سبجیکٹ دنیا میں جو عمومی طور پر جھگڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہوئے محبت کے اب آپ سوچیں کہ محبت کی دشمنی کروا محبت کی عداوت کروا اگر کوئی کسی سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو اس سے دنیا والوں کو عداوت ہوتی ہے اب آپ جس بات ہستی کے ذکر کے لیے آپ اور ہم ہمارے حضور نے فرمایا کہ اے علی تیرے مثال عیسیٰ کی طرح ہے کچھ ایسے ہوں گے جو تیرے دشمن ہوں گے جو صلیب پر جیسے عیسیٰ کو لے کر گئے تھے اس حد تک اس سے دشمنی کریں گے وہ گمراہ ہوگا اور کچھ ایسے ہوں گے جس طرح عیسیٰ کا چاہنے والوں کو اقتدار خدا کا بیٹا کر دیا اے علی کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تیرے ساتھ قلوب اور تیرے ساتھ بھی یہی معاملے کریں تو علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہوگے حضور نے فرمایا وہ حسینی جماعت ہوگی جو تیری خدائی کا دعویٰ کرے گی اے علی جو تیری شان میں کشف کرے گا جو تیری شان کو گھٹائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور ہے تو نہیں کوئی بڑھائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا اب بات سے سمجھ میں آگے کہ ہم کو اللہ نے کہا رہا یہ آواز درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم یا مشرق مولا کائنات اس عظیم الشان کے ساتھ کہ مولا ہم کو یہ کہا رکھا اہل سنت اعتدال غلو نہیں کرتا لیکن ہم حضر شان کسی شان کو ہٹانے کے علاوہ کوششیں بھی نہیں کرتے اب علی مرتضیٰ شیر حیدر کرار صاحب کرار صاحب کے حیدر و سلطر سے باب العلم سے وسیع رسول سے مولائے بتقیہ سے امیر المؤمنین سے سید القاسمین سے برادر رسول سے زوجہ بطول سے ابو الحسن سے سیدنا مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہم کو جو محبت ہماری جو وابستگی ہے یہ ہمارے بزرگان دین کے بتاتے ہوئے ہم دیکھو دوستوں ہر شخص کسی سے محبت کرتا ہے میرے آقا نے کل فرمایا اصحابی ابھی کہتے ہیں میرے صحابہ سے ان میں سے تم کسی کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت یافتہوں میں شمار کرو گے ہدایت یافتہوں میں تمہارا شمار ہوگا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو تعلیم فرمائی ہے مولا محبت دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ محبت کے لیے کنڈیشن سے آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے جیسے مجنون کو لیلا سے محبت ہوتی تو وہاں پر
آگے کو اس سے محبت ہوگی کہ دنیا کی تاریخ میں 50 محبت ہے جو ختم ہو جانے والی ہے. اب مدرسے میں جب بچہ جاتا ہے انگلش بھی پڑھتا ہے, سوشل پڑھتا ہے, سائنس بھی پڑھتا ہے, میتھمیٹکس پڑھتا ہے, انگریزی پڑھتا ہے, اردو بھی پڑھتا ہے, ہندی بھی پڑھتا ہے, مراٹھی بھی پڑھتا ہے. لیکن آپ بچہ پورے چیز کا نام بولیے نہیں بچہ کہے گا بابا بات یہ ہے کہ وہ جو میرا استاد ہے تمام استاد سے ملتے ہیں میں سچ کرتا ہوں کہ کاش استاد ہے مجھے یہ نہیں دیتا تھا اس سے محبت کرتا میں اداس ہوتا ہوں اس چیز سے لگا لیتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت ضرورت کو نہیں ملتا ہے کوئی حاجت نہیں کرتا ہے کوئی سے لاتا ہے اس سے روکتا ہے میرا بڑھاپا بن جاتا ہے میرا بڑھاپا بن جاتا ہے میرا سہارا بن جاتا ہے. اب بتائیے بابا تمام ٹیچرز تو برابر ہیں میں کس سے محبت نہ کروں تو کس سے. اب آؤ روئے زمین پر کائنات ہست و بود میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا انا یقینت العلم وعلیم بابها میں علم کا شہر ہوں علیم اس کا دروازہ ہے. ہم تمام صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں ادب کرتے ہیں لیکن علی کو چونکہ مصطفیٰ نے امت کا مشکل کشا بنایا ہے اسی لیے علی سے زیادہ محبت کرتا ہے. علی سے محبت کرتے اور کرنی چاہیے بھئی امت کا فائدہ تو ہونا چاہیے. اب آپ کوئی کام کرے تو بغیر فائدے کے دنیا نہیں کرتی عمومی طور پر کوئی بھی کام ہو تو دو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں جیسے اس کا بات ایک ہے دنیا کا فائدہ ایک ہے آخرت کا فائدہ. دنیا کا فائدہ چاہیے تو دنیاوی مطالب اور مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں. بتائیے کوئی سیٹ صاحب ہے اور اس کے پاس دولت پڑی ہے چلو ان سے دوست بھی کر لیں ایک مرتبہ درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حسين. بھائی میں نے درود کہا درود جھوم کر پڑھے اللہ نے قرآن میں فرض کیا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ مبارک وسلم. دوستو دنیا کا ایک اصول جو محبت کرتا ہے تو مفاد میں شامل ہے. کوئی سیٹ سے محبت کرے گا دولت میں, کوئی سیاستدان سے محبت کرے گا منصب کے خلاف, کوئی عالم سے محبت کرے گا توجہ ہے آپ علم کی بنیاد. ایسے قاضی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ مولانا احمد اللہ خان صاحب علیہ رحمہ, اگر ان سے آپ کو محبت کس بنیاد پر ہے
نسب کی بنیاد پر تو نہیں ہے، نسب کی بنیاد پر سادات سے محبت ہے، محبوب میاں قبلہ سے، اس سے ہوگی، سادات کرام سے ہوگی۔ اب ان سے جو آپ کو محبت ہے وہ نسب کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ علم کی بنیاد پر۔ بڑے عالم محدث دہلوی سے اگر آپ کو محبت ہے علم کی بنیاد پر، قاضی صلاح اللہ قادری نقشبندی سے آپ کو محبت ہے علم کی بنیاد پر، کسی کو امام بخاری سے محبت ہے علم کی بنیاد پر، امام مسلم سے محبت ہے علم کی بنیاد پر، شوکانی سے محبت ہے علم کی بنیاد پر، نبھانی سے محبت ہے علم کی بنیاد پر۔ دنیا کے کسی بھی عالم سے اگر کسی اسٹوڈنٹ کو محبت ہے، میں نے پوچھا وہ پیسے والے اسی لیے محبت ہے کا بیٹا تو اسٹوڈنٹ رہے گا نہیں حضرت، پیسے والوں کے بہت بڑے ہیں، میں جن سے جو محبت رکھتا ہوں ان کے علم کے کمال بولیے کوئی حدیث کا ماہر ہے اور کوئی حدیث کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ فقہ کے عالم سے زیادہ وہ حدیث کے تخصص رکھنے والے سے محبت، کوئی فقہ کا اسٹوڈنٹ ہے تو فقہی عالم سے محبت رکھے گا، کوئی تاریخ اسلام کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ تاریخ اسلام پر پہاڑ رکھنے والے سے محبت کرے گا۔ اسی طرح درجے بدلتے چلے جائیں گے۔ اب دنیاوی علوم سے کسی کو محبت ہے، سائنس سے ہے تو سائنٹسٹ سے محبت، سوشیولوجی سے ہے تو کسی سوشل سائنٹسٹ سے محبت کرے گا، ایناٹومی سے کسی کو انٹرسٹ ہے، باٹنی سے ہے، ایسٹرونومی سے تو وہ حدیث کے عالم سے محبت وہ نہیں کرے گا، اسٹوڈنٹ نہیں کرے گا، اس کا منہج ہے، اس کا طریقہ، اس کا منہج ہے، اس کا طریقہ ہے۔ اب آئیے اس ذات والا صفات کی طرف چلتے ہیں، مولائے متقیان کی طرف چلتے ہیں۔ اگر علم کی بنیاد پر توجہ ہے، علم کی بنیاد پر معیار محبت کو طے کیا جاتا ہے، معیار محبت کو ناپا اور تولا جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ روئے زمین پر کائنات کے ہست و پوت میں تمام مکاتب فکر کے جتنے لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے، کیا اس وقت کی امت میں علی سے بڑا کوئی عالم ہے؟ نہیں ہے۔ مجھ سے مت پوچھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات، سید المفسرین ہے، تفسیر القرآن قرآن کرنے والی روئے زمین پر میرے نبی کی امت میں پہلی شخص حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، آقا علیہ السلام کو تہجد میں وضو کراتے تو حضور نے فرمایا اے اللہ اس کی خدمت سے راضی ہو جاؤ، اسے تفقہ فی الدین لگا۔ اب جب انہوں نے تفسیر کی قرآن کی تو دنیا کو پتا چلا کہ ہاں بھائی قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے، قرآن پر کامنٹری کی جا سکتی، ترجمہ الگ ہے تفسیر الگ ہے، شان نزول بتایا جا سکتا، کس منظر میں نازل ہوئی بتایا جا سکتا، اس سے متعلقہ حضور کے کیا ارشادات ہیں بتائے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تفسیر کرنے والی ذات کون؟ بولیے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد۔ اب اتنے بڑے عالم ہیں امت کے، کسی نے ان سے سوال کیا کہ اے اخی رسول یہ بات بتائیے تو صحیح کہ علم کے بارے میں ہم آپ سے سوال کریں، علی کے علم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ چچا زاد ہے، بعد میں حضرت عباس کی اولاد نے ائمہ اہل بیت کو چن چن کر زہر دیا۔ بنو عباس کے مظالم اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی محبت اپنی جگہ ہے۔ کہنے لگے علی کے علم کے بارے میں پوچھتے ہیں، ذرا آگے سے بات شروع کر۔ فرمانے لگے کہ اللہ کے علم کے سامنے، وہ جو ہے اللہ کے علم کے سامنے نبی کا علم اتنا، اللہ کا علم ذاتی، نبی کا علم عطائی، اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمانے لگے کہ اللہ کے علم کے سامنے نبی کا علم اتنا جیسے 7 سمندروں کے پانی کے قطرات کے سامنے چند قطرے پانی۔ اس کے بعد فرمایا کہ نبی کے علم کے سامنے ساری کائنات کا علم اتنا جیسے 7 سمندر کے سامنے قطرات پانی، اور فرمایا علی کے علم کے سامنے
تمام امت کا علم اتنا جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ پانی. یہ ہے، یہ مولا کائنات کا علم ہے. اب دیکھو اللہ نے جب علی کو پیدا فرمایا تو ہر جہت سے کامل اور مکمل بنا کر دیا. حضرت سیدنا احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ دنیا کے بننے سے 14,000 سال پہلے کتنے مولانا یاد ہے؟ کتنے؟ 14,000 سال پہلے آدم ابھی پیدا. اچھا یہ بولنے والے کا حوالہ کوئی معمولی حوالہ نہیں ہے اہل علم کے لیے. ہم میں سے اکثر یہاں پر قادری بیٹھے ہیں نا. حضور پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر حنبلی المسلک تھے. غوث پاک کو یا غریب نواز کو تقلید کی ضرورت نہیں تھی. میں ایک علمی نکتہ علماء کے حوالے کہ وہ خود مجتہد تھے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ سرکار غریب نواز کی جو ذاتی والا صفات ہے، جو ولایت کے جتنے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے وہ اتنا بڑا عالم ہوتا ہے. یہ اصول یاد رکھیں. اب ہندوستان کی سرزمین پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اولیاء ہیں، لیکن غریب نواز کو اللہ نے جو قرب کا مقام عطا فرمایا ہے، معین الدین بنا کر بھیجا ہے. تو غریب نواز ہندوستان کے ولیوں میں سب سے بڑی شان رکھنے والے ہیں. تو اللہ والوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے بھی غریب نواز. اس پر کبھی گفتگو ہوگی تو بتاؤں گا آپ کو. تو علم کا جو معیار ہوتا ہے، علم کا جو معیار ہوتا ہے، اگر علم کی بنیاد پر لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں تو یار مکتب فکر کے ایک عالم ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ بھئی آپ شیخ الحدیث سے اتنی کیوں محبت کرتے ہیں، شیخ الفقہ سے اتنی کیوں محبت؟ حضرت وہ بہت بڑا علم رکھنے والے ہیں. اب میں نے کہا آپ آگے پیچھے ان کی گاڑی کے کیوں پھرتے ہیں؟ ابھی حیدرآباد میں چھٹ کے آئے مولانا، ادھر کی جماعت والے بیچارے گجرات میں تھے کچھ دنوں تک، چھوڑ دیے ہوتے. تو میں دیکھا گاڑیوں پہ گاڑیاں، پبلک پہ پبلک، دو طرف قطاریں لگی ہوئی ہیں. میں بولا کیا ہے بھائی، کیوں اتنی آؤ بھگت ان کی؟ یہ بھی تو انسان ہے تمہاری طرح. جب یہ بھی برابر ہے تم بھی برابر ہے تو پھر اتنا احترام کیوں کر رہے ہیں ان کا؟ بولے حضرت بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے، یہ بہت بڑے عالم ہیں. تو میں بولا اس سے کیا ہوتا؟ تو بولے نہیں، جو علم والا ہے نا اس کا احترام زیادہ کرنا پڑتا. نکتہ دے رہا ہوں اہل علم کے حوالے. تو میں نے کہا اچھا آپ ان سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ عقیدت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے؟ تو کہا ہاں حضرت وہ جن کے پاس علم ہے یہ شیخ الحدیث ہے. میں نے کہا واہ، تمہارا شیخ الحدیث تمہارے پاس قابل احترام علم کی بنیاد پر ہو گیا، اس کے گاڑی کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس کے سامنے ہاتھ بن کر ٹہر رہے ہو. ارے دیوانو، تم میں ہم میں اتنا فرق ہے کہ تم اس کے پاس ٹھہرے ہو جو خیرات بنا کر عالم بنا ہے، ہم اس کے در پر ٹھہرے ہیں جس کو مصطفیٰ نے باب العلم بنایا ہے. باب العلم بنایا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنبلی کے جو بانی ہیں، پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں خواب کے عالم میں رویا میں آئے. اور پیران پیر اس سے پہلے کیا تھے معلوم؟ حنفی المسلک. توجہ ایک نکتہ بتا رہا ہوں علمی علماء کی موجودگی میں، سادات کرام کی ہو. غوث پاک حنفی تھے، ہم کیا ہے بولو؟ ادھر والے تو نہیں آئے نا، غیر ملکہ بھی دیکھا آئے بھی تو موسٹ ویلکم. بھائی غوث پاک کی محفل ہے، پیران پیر کے پاس چور آیا تو خالی نہیں گیا. گھر میں چور گھسا، ادھر ادھر ٹٹولنے لگا، ادھر سے غوث پاک داخل ہوئے، چپے کو پکڑ لیا، چپے کو پکڑ کے ٹٹول رہا. پیران پیر نے ایسے دیکھا اس کی طرف، اور دیکھ کر دیکھو ہمارے پاس اگر چور گھس کے آ گیا کیا کرتے؟ اگر کسی کی پاکٹ مار گیا نہیں مارے گا، ذرا لٹ کے فون ہونا بھی بہت جاتے ہیں، فون بھی سوال کرو. اسمارٹ فون ہو گیا نا، آدمی اسمارٹ رہو نہ کرو، فون اسمارٹ رہنا. ہاں یہ ہمارا اصول ہو گیا. اب اگر کوئی فون پکڑ کے کوئی چوری کر رہا تو آپ بولتے ہیں چور صاحب ہے، بلا کے ایک دو پیالی چائے پی لاؤ، پان وان لاؤ، ذرا آگے سے سامنے ہوٹل ہے اتنی اچھی کہاں ہے ماشاء اللہ چائے والوں کے، پئیں گے بھائی، پلائیں گے نا چائے انشاءاللہ.
माशाल्लाह चाय वालों के पास एक चाय बना के पिलाओ, बोलते अस्तीना चढ़ा के बाजू वाले को पता चला नहीं चला, उसका फोन चोरी हुआ, धनाधन शुरू हो जाता। आप भी मारते, उधर वाले भी मारते, उधर बच्चे निकल जाते, क्या हुआ चचा, अरे फोन चोरी करा था, उल्ला भी मारते। ये भी नहीं पूछते कि चोरी करा नहीं करा। घर में चोर घुसा तो क्या करते, आइए भाई प्लीज, बहुत दिनों के बाद आए, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, बैठते गुफ्तगू करते, बोलते नहीं। इतना मारते, हमारे पास तो हैदराबाद में उसूल है, पहले घर वाले धो देते, पूरा जितना हाथों में खुजली रहती ना वो पूरी निकाल लेते, उसका महल्ले वाले निकल गए, क्या हुआ चोर आया, उन लोगों को मारता। उसका पुलिस वाले आके बोलते मारो साहब, बोले तो नहीं बोलता मारे वैसा है, मारे तो मर जाता। तो चोर हमारे पास आया तो हम ये तरह उसके साथ रवैया अख्तियार करते कि मार मार कर हालत पूरी करते। अली के बेटे के घर में भी चोर आया, गौसे आजम दस्तगीर के घर में भी चोर आया, और चोर आकर झुप्पा टटोलने लगा तो गौसे आजम ने मारा नहीं, मुरीदों को पिलाकर पिटवारी नहीं कराई, उसके उस मरीज से नफरत नहीं की, उसके मर्ज से नफरत की। कहा तेरी दिल में दुनिया का लालच है, दुनिया की दौलत के पीछे तू भाग रहा है, तू हलाल और हराम में फर्क नहीं करता। घर में तो मेरे आया है, मरीज बनकर आया है, शिफा पाकर जाएगा। दो हाथ ऐसे उठाए और कहा कि ए अल्लाह, इसने अब्दुल कादिर का दामन थामा है, गलती से ही क्यों ना थामा, अब कयामत तक न छूटने पाए। कहा विलायत अता फरमाइए, क्या दिया, अब जिसके घर में जो होता वही देते ना। अब गौसे आजम के घर में क्या है, प्यारे पीर फरमाते हैं जिस तरह तुम्हारे पास कुटियों पर कपड़े लगे होते हैं, मेरे पास विलायत के दर्जे ऐसे लगे, विलायत के दर्जे ऐसे लगे होते। तो गौसे आजम ने क्या किया, विलायत देख, अरे इधर देखो भाई, आज सिटिंग यार, आप लोग उधर देखो तो, अरे ये औरंगाबाद वाले हैं भाई, ये औलिया अल्लाह के शहर वाले, आप तो ऐसा बैठना कि आपके बैठने को देख के लोग बोला वाह इश्क हो तो ऐसा, क्योंकि ये इश्क की सरजमीन है। इतने औलिया अल्लाह एक जमीन पे नहीं आते। ये औरंगाबाद वालों पर अल्लाह का बड़ा करम है, एक आ गया अल्लाह का वली तो संभाल लेता, खित्ते खित्ते पर हर 4-10 कदम पर कोई कुतुब मिलेगा, कोई औताद मिलेगा, कोई अब्दाल मिलेगा, कोई गौस। ये वो सरजमीन है कि अदब की सरजमीन है। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के ख्वाब में आके बोले इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनकी मुस्नद अहमद हम्बल बड़ी मशहूर है हदीस की किताबों में, तवज्जो है आपको, आके कहने लगे कि ए अब्दुल कादिर, मेरा मसलक इख्तियार कर लीजिए ना। तो गौस पाक ने कहा कि मैं तो हनफी और मशरब हूँ। तो कहा सरकार इसलिए कर दीजिए इब्ने रसूल कि अगर आपने मेरा मसलक इख्तियार नहीं किया तो मुझे खौफ है कि आया आ गया भाई, बहुत शुक्रिया दोस्त आपका, थैंक यू सो मच। बार बार रुकावट कर दे रहे आप, हमारी पूरी रिदम स्पीड टूट जा रही है, साथ देंगे ना आप इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद, सलातो व सलाम अलैका या सय्यिदी। हज़रत अहमद बिन हम्बल गौस पाक के पास आकर कहने लगे कि अब्दुल कादिर, मेरा मसलक और मशरब इख्तियार कर लीजिए, बेटा बात करते हैं। गौस पाक ने कहा क्यों, मुझे खौफ है कि जो रिवायात मेरे पास आपके लाला जान की आई है, वजू की, नमाज, फिक़ह के हवाले से, ऐसा ना हो कि वो रिवायात तर्क हो जाए, उम्मत फरामोश कर दे। और पाक ने कहा ओके फाइन एक्सेप्ट। फिर आलिम ने क्या किया, हम बली मसलक, बोलिए मसलक कितने हैं, 4। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं फतावे रज़विया में मसलक 4। एक कौन सा है, हनफी, दूसरा कौन सा है, हम्बली है, तीसरा कौन सा है, शाफई है, चौथा कौन सा है, मालिकी है, और कुल्लुहुम बिल हक़, ये 4 के 4 हक पर है। इनमें से किसी को भी, आप हजरत बैठे, उस्ताजुल उलमा बैठे, इनसे पूछिए, इनमें से कोई भी हनफी ये नहीं कह सकता कि हम्बली गलत, हम्बली ये नहीं कह सकता कि मालिकी गलत,
مالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ شافعی، اس پر اجماع ہے۔ یونانی میں بھی کہا گیا ہے کہ چاروں مسلک حق پر ہے۔ کیا ہے بولیے؟ چاروں مسلک حق پہ۔ تو غوث پاک نے کہا کہ میں حنبلی مسلک اختیار کرتا ہوں۔ تو اس مسند احمد بن حنبل کی روایت بتا رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو ابھی پیدا بولیے نہیں کیا گیا۔ آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ نے 2 نور پیدا کیا۔ اب توجہ ہے آپ کی، 2 نور پیدا کیے۔ ایک نور کا نام محمد رکھا اور دوسرے نور کا نام علی رکھا۔ اب یہ نور جو ہوتا ہے، اب زیادہ تفصیلات نہیں جاؤں گا۔ آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، دیکھو اس سے کتنے پہلے سے علی مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ کتنے سال پہلے ہیں؟ میں نہیں کہتا، مسند احمد حنبل کی روایت ہے۔ احمد بن حنبل حدیث کی روایت لا رہے ہیں، سند کے ساتھ لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اللہ نے 2 نور پیدا کیے۔ ایک نور کا نام محمد رکھا، دوسرے نور کا نام علی رکھا۔ ایک کو نور نبوت بنایا، دوسرے کو نور ولایت بنایا۔ کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بات کو کمپلیٹ کریے۔ کوئی آئے گا؟ ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے ہیں؟ محبوب یہاں بیٹھے ہیں بھائی، آپ کے جد اعلیٰ میں نگاہ ڈالی۔ ہاں ماشاءاللہ آپ ہیں نا، اللہ سلام علیکم۔ یہاں حضرت محبوب میاں صاحب کھلا بیٹھے، دروازے پر آنے والے کو سلطنت دے کے بٹھانے والے ماشاءاللہ۔ ایک نظر ڈالے تو 7 پشت حکومت کری۔ انہوں تو ایک ہی شے بیچارے رامانا بابا۔ یہاں پر ماشاءاللہ حضرت جو بیٹھے ہیں، اب میں کہتا ہوں جو بھی ہو یہاں سے دعا لے لو۔ یہ وہ در ہے بیٹا جہاں سے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ اور مشائخ کے پاس یہ میں سمجھتا صرف آخرت کا سودا ہے، دنیا بھی سنوارتے ہیں، آخرت بھی سنوارتے ہیں۔ اللہ آپ کی نسبتوں کو سلامت رکھیے۔ اب بڑی تیزی سے آ رہا ہوں، ساتھ دیں گے آپ میرا انشاءاللہ۔ سو آپ 20-20 کھیل دیں گے 20 منٹس میں، اوکے انشاءاللہ۔ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے علی کا نور پیدا کیا گیا۔ اب یہ لائٹ جو بنی ہے، اس لائٹ کا مقصد کیا ہے؟ اجالا دینا، اندھیرے کو دور کرنا، روشنی کرنا۔ تو اس نور کا ایک مقصد ہے، ہر نور کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر یہ روشنی نہ دے تو ایسے اوپر اسے نہیں لگایا جائے گا۔ اس کو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اندھیرے کو دور کرتی ہے، یہ ظلمات کو دور کرتی ہے، یہ گٹا ٹوپ اندھیروں کو دور کر کر اجالے دیتی ہے۔ اب علی کے نور کو پیدا کیا گیا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب مصطفیٰ کا نور پیدا کیا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کا نور ایکٹیو کام کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پتلے خاکی میں اللہ نے نور ڈالا، روح اندر رک گئے، ورنہ نہیں ڈالا تو روح باہر آ گئی تھی۔ نوح علیہ السلام کا سفینہ جودی کے پہاڑی کے کنارے لگا، مصطفیٰ کا نور اس پہ جلوگر تھا، اسی لیے یہ لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں مصطفیٰ کا نور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں میرے نبی کا نور تھا، حضرت داؤد کے تکلم میں میرے نبی کا نور تھا، سلیمان علیہ السلام کی چیلنج حکومت میں مصطفیٰ کا نور جلوگر تھا۔ تمام انبیاء کرام کو جتنے معجزات ملے یہ سب مصطفیٰ کے نور کی خیرات میں ملے۔ اب انبیاء مصطفیٰ کے نور سے فیض پاتے رہے، مصطفیٰ کو آنے ابھی ہزاروں سال باقی ہے۔ اب یہ علی کا جو نور تھا، یہ نور کیا کر رہا تھا؟ علی کا نور تو خالی نہیں بیٹھا تھا نا، اللہ نے کائنات میں جو کچھ بنایا ہے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ بولیے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ اب آئیے محدث دہلوی شاہ ولی اللہ عبداللہ محدث دہلوی سے پوچھتے ہیں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے کہ علی کا نور کیا کر رہا تھا؟ علی کا نور کیا کر رہا تھا؟ نقشبندی سلسلے کے قادری اور چشتی کے توجہ ہے آپ کی، نقشبندی سلسلے کے ایک مایا ناز عالم دین ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی معرکۃ الآراء تفسیر مظہری میں وہ لکھتے ہیں سلسلے نقشبندی، ہم چشتی ہیں، ہم قادری ہیں، ہمارا پیر علی ہے۔ اگر ہم مولا علی کے فضائل و مناقب بیان کریں تو آپ کہیں ہاں بھائی لوگ قادری ہے نا،
غوث اعظم کو جو کچھ ملا علی سے ملا نا، غریب نواز کو جو کچھ ملا علی سے ملا، یہ پیر ہے۔ لیکن آؤ سلسلے نقشہ بندیہ کے ایک عظیم الشان شیخ طریقت ولی کامل سے چل کر پوچھے کہ تفسیر مظہری میں وہ علی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے 2 نور بنائے۔ علی کے نور کا یہ معاملہ تھا کہ ہر نبی کی امت میں جس کو ولایت ملتی وہ علی کی روح کے صدقے اور وسیلے سے بات آدم علیہ السلام کی امت میں ولی ہوئے علی کی روح میں تو فرمان ہے، نوح علیہ السلام کی امت میں ولی ہوئے علی کا فیضان مل رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کی امت اچھا ایک مرتبہ درود پاک ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ آف پولیس کا بڑا اصرار ہے کہ وی شوڈ کلمینیٹ آور ٹاک۔ بولو 15 منٹ کے بعد ختم ہو جائے، کوئی ایک آپ بولے یا آپ ایک مرتبہ کیا کہہ رہے 15 منٹ تو 15 منٹ میں ختم کر لیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیکم۔ دوستو باتیں بہت کرنے کی تھی، چونکہ آپ بھی دیر سے آئے، میں بھی تاخیر سے آیا۔ ایک بات یہ بول دوں کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی محبت ہمارے لیے اتنی ضروری ہے کہ ہم میں سے کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہر وردی ہے، کوئی رفائی ہے، اور ان تمام سلاسل میں پیر فیضان ملا ہے تو مولا علی مشکل کشا کی ذات۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ علم کی جہت سے اگر دیکھو علی سب سے اول ہے، سب سے اعلیٰ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، باب العلم ہے۔ اور مولائیت ایک ایسا مقام ہے کہ غدیر خون پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کو تو مولا ہوں فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، حضور تارے فانی سے کوچ کرنے والے ہیں، دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ اور یہ بھی مت سمجھنا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بیٹوں میں عداوت تھی ایک دوسرے میں، اجلے صحابہ میں تھی، نہیں۔ آؤ جب علی کی ولایت اور مولائیت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ اللہ مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے اور مبارکبادی دیتے ہیں، تاریخ ساتھ جملے فرماتے ہیں کہ اے علی تم کو مبارک ہو کہ آج تم نے اس حال میں صبح کی کہ ہر مرد مومن اور مومنہ کے تم مولا بن گئے۔ تو یہ ہے صحابہ کے درمیان محبت، اس پر بھی کبھی گفتگو رہے گی دوستو انشاءاللہ۔ آؤ علی مرتضیٰ کا مقام و مرتبہ سمجھو کہ علی آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے پیدا کیے گئے، ہر نبی کی امت کی ولیوں کی دستگیری فرماتے رہے۔ یہ ولایت کا سلسلہ مولا علی مشکل کشا کے ذریعے چلا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ کی محبت گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اب اہل سنت و جماعت ہو کہ خانقاہ ہو، خانقاہ نظامیہ ہو کہ خانقاہ مصویہ ہو کہ خانقاہ چشتیہ ہو، جتنے خانقاہیں ہیں ان میں آپ نے سنا علی 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 کی صدائیں بلند ہوتی ہے تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا تکلیف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اگر سنی ہو تو آؤ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلو، وہ تکی بات علی مرتضیٰ کو مسجد نبوی میں دیکھ رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ ام المومنین سلام اللہ علیہ کہنے لگی بابا کیا ماجرا ہے، علی کو ایسے کیوں تک رہے تھے؟ نوافل چھوڑ دی، تذکار چھوڑ دیے، وظیفے چھوڑ دیے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، علی کے چہرے کو تکی بات پر دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ بیٹی مجھ سے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بات تمہاری اور میری نہیں ہے، وہ جسے قرآن نے جس کی صحابیت کو اللہ نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہو، جو اشعار مبشرہ میں ہو، جس کی ایک
ساری امت کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھے تو ان کی ایک نیکی بھاری پڑ جائے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ بیٹی علی کا تو معاملہ یہ, اس کے چہرے کو دیکھتے رہو عبادت کا ثواب ملتا ہے. قربان جائے. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا بابا میں آپ کو نہ سنیت کسے کہتے بتا رہا ہوں, سنیت کسے کہتے بتا رہا ہوں, یہ رافضیت نہیں ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کہنے لگی بابا میں حدیث آپ کو نہ سناؤں جو مجھ سے میرے آقا نے فرمائی ہے. کہا بیٹا بتا دے میرے آقا نے کیا کہا. تو فرمایا بابا مجھ سے مصطفیٰ نے کہا ذکر علی یہ عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو آج جو ذکر ہو رہا ہے یہ ایسی نہیں بیٹے, علی علی کرنے والوں تم علی علی کرتے رہو, تمہیں عبادت کا ثواب ہے. اور علی مشکل کشا کا نام اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا کو اپنا وسیع بنایا ہے, مولا کائنات کو مشکل کشا بنایا. ارے وہ علی جو دنیا میں آنے سے پہلے ولیوں کی دستگیری فرما رہا ہے, ولیوں کس کی, ہر نبی کی امت کے ولیوں کی. تو کیا دنیا سے جانے کے بعد ہم گناہگاروں کی مشکل کشائی نہیں فرمائیں؟ مشکل کشا ضرور مشکل کشائیاں فرما رہے ہیں. دوستو حیدر کرار سے محبت, دیکھو بات اب بھی ختم کر رہا ہوں 5 منٹس میں کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا. 10 منٹ لیے تھے, 5 منٹ ہو گئے ہیں. کسی بھی اینگل سے علم کی بنیاد پر دیکھو سر فہرست نظر آئیں گے. اور انسان کو بعض وقت پہلوانی کا شوق ہوتا ہے, شجاعتوں کا شوق ہوتا ہے. تو آؤ علی کو دیکھو شجاعتوں کے, شجاعت کے اعتبار سے علی کے اتنا بڑا کوئی بہادر پیدا نہیں ہوا. آسمانوں سے فرشتے پکار کے آئے احد کے میدان میں, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کیا کہنے لگے؟ لا فتح کا مطلب یہ کہ علی کے جیسا نہ کوئی جوان ہے یا ذوالفقار کے جیسی کوئی تلوار ہے. شجاعتوں کا یہ عالم ہے کہ بدر کا جو اولین معرکہ ہوا 70 مشرکین مکہ والے میں, علی فرماتے کہ میری تلوار کے دانے سن ہو گئے تھے اسی لیے کہ 40 کو تو میں نے تلوار. یہ شجاعتوں کا معاملہ ہے, عبادتوں کا معاملہ ایسا کہ علی فرماتے کہ اس وقت تک علی سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں. خلاقوں کا اور فاقوں کا معاملہ یہ کہ ایک شخص آیا تمنا لے کر مولا علی مشکل کشا سے ملاقات کی اور آ کر دیکھنے لگا کہ خیبر کا دروازہ یہی وہ علی مرتضیٰ ہے جو 40 گز اونچا تھا, جو 100 آدمیوں سے نہیں اٹھتا تھا. ان سے ملوں. کوفہ میں مولا تشریف فرما ہے, سامنے اخروٹ رکھا ہوا ہے, مولا اسے دبا رہے, اخروٹ ٹوٹتا نہیں. کہنے لگا کیا یہ وہی ہاتھ ہے جو خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیے تھے اور ان سے تو ایک معمولی سا اخروٹ نہیں ٹوٹتا. مولا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا ادھر آ. بھاگا بھاگا آیا, کیا سوچ رہا ہے؟ تو کہا کچھ نہیں. میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا ہے؟ یہ علی کی ولایت ہے. تو کہا نہیں. کہا میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا ہے؟ تو یہی سوچ رہا ہے کہ جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا اس سے ایک اخروٹ نہیں ٹوٹتا. تو ارشاد فرمایا اے بندے سن, بندے سن, خدا سن, اگر آج بھی کوئی خیبر ہے تو لا. علی اکھاڑنے کے لیے تیار ہے. علی نے خیبر کے دروازے کو ایمان کی طاقت سے اکھاڑا, آج بھی تیار ہے. وہ اللہ کے لیے تھا, یہ علی کے لیے. جو اللہ کے لیے ہوتا ہے جو کام, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی اور کامیابی عطا فرماتا ہے. دوستو حیدر کرار صاحب ذوالفقار کی ولا, ان کا مقام, ان کا رتبہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کل انشاءاللہ 22 رجب المرجب ہے. اہل سنت و جماعت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں آپ کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ امام جعفر صادق کی نیاز نہ کریں. ہم میں سے اکثر دنیا کی 70% آبادی حنفی المسلک ہے. کیا ہے بولیے؟ حنفی المسلک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جو نعمان بن ثابت تھے اور جو امام اعظم بنے, مولانا سے پوچھئے کہ میرے نبی کی امت میں پچھلے 1200 سال میں کیا کوئی اتنا بڑا عالم پیدا ہوا ہے؟ تو حضرت کہیں گے نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے فرمایا اگر سریا میں علم ہوگا آسمان کے اس کونے میں 2ری صدی ہجری میں میری امت میں ایک عالم پیدا ہوگا تو سریا میں جا کر بھی علم ہوگا تو وہاں سے حاصل کر لے گا. وہ حضرت نعمان بن ثابت ہے, عراق کی سرزمین پر ہے. جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کوئی محل نہیں ہے,
کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے. ادھر بنو امیہ کا ترفر ہے, ادھر حکومتیں ہیں, ادھر تخت ہے, ادھر لشکر جرار ہے, ادھر سب کچھ ہے. ایک نبی کا شہزادہ کھٹیا میں بیٹھ گیا, علم کی خیرات ساری کائنات کو بانٹنے لگا. حضرت نعمان کو معلوم ہوا کہ ماں کانا و ماں یقول میں قرآن میں جو کچھ ہے اس کا علم اس کے پاس ہے, حدیث میں جو کچھ ہے اس کا علم ان کے پاس ہے. ان کے علم کا کوئی ثانی نہیں. عراق کی سرزمین چھوڑ کر مدینے میں آ کر بیٹھ گئے, 2 سال اکتساب علم کیا اور جانے لگے تو امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کر نعمان بن ثابت جو امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے کہنے لگے لولا السنتان لہلک النعمان, اے امام تمہاری بارگاہ میں اگر 2 سال میرے یہی گزارے ہوتے تو وہ ہلاک ہو گیا. وعدہ نہیں فرمایا, نہ ہلاک فرمایا علماء. ہلاک اسے کہتے ہیں بری موت. حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے ہیں تو وہ سارا فیضان کس کا ہے بولو؟ امام جعفر. نہیں شکرتم لازیدنکم. دیکھو اللہ کے رسول نے قاعدہ بنایا ہے کہ اگر تم شکر گزاری نہیں کرو گے بندوں کی تو اللہ کے شکر گزار تم نہیں بن سکتے. کل کی نیت شکر گزاری کے لیے کی جائے گی. بولو کہ اللہ تو نے نبی کے گھرانے میں ایک ایسا عالم پیدا فرمایا جو قرآن کے علوم میں سب سے بڑا عالم, جس کی ایک نگاہ لطف و کرم سے نعمان بن ثابت امام اعظم بن گئے. اور یہاں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر لو. دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ رب چاہ اس زمانے میں سائنسز کے علوم ہیں, باٹنی ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, بایو فزکس ہے, ایناٹومی ہے, ایسٹرونومی ہے, باٹنی ہے, جتنے علوم ہیں یہ سارے امام جعفر صادق کا صدقہ. ایک بات سن لیں, جابر بن حیہ آپ جا کر اسے گوگل کریں پتا چلے گا, دا فادر آف ماڈرن کیمسٹری تھا. کیا تھا؟ دا فادر آف ماڈرن کیمسٹری. کیمسٹری کی آپ بولیں گے حضرت ہمارے کو کیا ضرورت ہے کیمسٹری میں؟ ایک ٹیبلٹ نہیں کھا سکتے کیمسٹری دے رہی, ایک پیراسیٹامول کی ٹیبلٹ نہیں کھا سکتے. دنیا میں کیمسٹری کے قوانین کا مؤسس the founder of chemistry, the modern chemistry, جابر بن حیان, اس نے بھی اکتساب علم کیا کہ امام جعفر صادق کے ساتھ. خوارزمی the father of modern physics, اس نے بھی اکتساب علم کیا کہ امام جعفر صادق کے ساتھ. دنیا میں جتنے علوم ہیں یہ سارے علوم کس نے دیے؟ علی کے بیٹوں نے دیے. حقیقت کے, طریقت کے, معرفت کے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی پکی اٹوٹ مستقیم غلامی اور محبت عطا فرمائے. اے باری تعالیٰ آج کے جلسے کو منعقد کرنے میں ہمارے اکبر قادری صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ہم نوا, ان کے دوست احباب, علماء اور بالخصوص محبوب یا قبلہ نے جو وقت عنایت فرمائے ہیں, مولا ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اے باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا ہے کہنے سننے میں اگر ہم سے کوئی خطا لفظ سرزد ہوئی ہو تو اپنے فضل اور کرم سے ہمیں معاف کر. اے پاک پروردگار یہاں جتنے حاضرین ہیں, ان کے اقربا ہیں, ان میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. اے باری تعالیٰ مسلمانان عالم پر فضل و کرم فرما. بالخصوص مولا آج کی اس مجلس, اس نشست, اس محفل کے صدقے تصدق ترکی کے مسلمانوں پر فضل و کرم فرما. مولا جو شہید ہوئے ہیں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا اور ان کے اقربا, ان کے لوالدین کو صبر جمیل عطا فرما. شام کے مسلمانوں میں بلکتی ہوئی انسانیت پر فضل و کرم فرما. اے باری تعالیٰ ملک ہندوستان کو ہر بلا وبا سے محفوظ. یہ خواجہ ہند کا ہندوستان مولا اس ملک میں گنگا جمعی تہذیب کو برقرار ہے. ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, انسانیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کے درمیان جو منافرتیں پھیل رہی ہیں, جو انتشار ہو رہا, جو لڑائی اور جھگڑے ہیں, پروردگار ان کو شیر و شکر کی طرح کر دے. جیسا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان محبت ہے, محمد رسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم. مولا اس آیت کریمہ کا ہمیں بھی صدقہ عطا فرما. مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما, اتفاق عطا فرما, محبت عطا فرما, اخوت عطا فرما. مولا ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید پڑھ کر اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ماں, بہنوں, بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و حرمت و آب کی حفاظت فرما. اے باری تعالیٰ آج اس مقدس جلسے کے صدقے تصدق, غوث اعظم کے ذکر کے صدقے, غریب نواز کے ذکر کے صدقے, اہل بیت اطہار کے ذکر کے صدقے, بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس مثال کی مبارک تاریخ کے صدقے تصدق
پروردگار ہمارے جمی مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آج کی اس نشست کے برخاست ہونے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار جتنے حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، جائز مقاصد دیا ہے، پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، سب کے دل کے احوال سے باخبر ہے۔ اے باری تعالیٰ ان تمام کے جمی مقاصد میں ان سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں، تجارت میں، آل میں، اولاد میں، عمل میں، عقیدے میں خوب برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔